کیا یہی وہ جگہ ہے؟ یہ ڈی وولف خاندان کا قبرستان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جیمز ڈی وولف کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ایک ایسے انسان کو عزت دینا بہت مشکل ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر غلاموں کی تجارت سے منسلک رہا ہو۔ جیمز ڈی وولف پیری کا اشارہ اپنے پردادوں میں سے ایک کی طرف ہے جو امریکی ریاست روڈ آئلینڈ میں یہاں برسٹل کے مقام پر دفن ہے۔ جیمز کی کزن اور ڈی وولف خاندان کی ایک اور وارث کیترینا براؤن بھی یہاں موجود ہیں۔ جیمز ڈی وولف اور ان کا خاندان 12,000 سے زائد افریقیوں کو مڈل پیسج کہلانے والے سمندری تجارتی راستے سے غلام بنا کر لایا تھا۔ اس وقت کے لائے گئے ان 12,000 غلاموں کی نسل جنہیں مڈل پیسج کے ذریعے امریکہ لایا گیا اب بڑھ کر 5 لاکھ ہو چکی ہے جو اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں۔ مڈل پیسج مغربی افریقہ سے ویسٹ انڈیز تک بحری جہازوں کے سمندری سفر کو کہتے ہیں۔ امریکی ریاست روڈ آئلینڈ غلاموں کی تجارت کا اہم مرکز تھی۔ روڈ آئلینڈ کی ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کی بنیاد مذہبی آزادی پر رکھی گئی تھی، لیکن بہت جلد ہماری پہچان انسانوں کو قید کرنے اور افریقی غلاموں کی تجارت کی بنا پر ہونے لگی۔ یہاں تک کہ چرچ بھی اس میں ملوث تھے۔ چرچ نے خاص طور سے روڈ آئلینڈ میں غلاموں کی تجارت سے براہ راست فائدہ اٹھایا۔ غلام ان کی اپنی ملکیت میں تھے۔ یہاں ایسے پادری تھے جو غلاموں کے مالک تھے۔ ایسے غلام تھے جن کی ملکیت مشنری تنظیموں کے پاس تھی جو امریکہ میں اینگلیکن چرچز نے یہاں بنوائی تھی۔ organizations that were creating the Anglican churches here in the United States. And what's exciting about this list is that it's something that تاریخ دان کیتھ اسٹاکس کا کہنا ہے کہ روڈ آئلینڈ کے تاجروں نے بحری جہازوں کو 1 لاکھ سے زائد غلاموں کو اس وقت نیو ورلڈ کہلانے والے دنیا کے اس حصے میں لانے کے لیے ادائیگی کی۔ 1705 سے 1805 کے درمیان کم از کم 900 جہاز ایسے تھے جو کہ غلاموں کو لائے جانے والے جہازوں کے طور پر رجسٹرڈ تھے، جو روڈ آئلینڈ سے اپنا سفر شروع کرتے اور ویسٹ انڈیز سے ہوتے ہوئے مغربی افریقہ جاتے اور واپس روڈ آئلینڈ پہنچتے۔ یہ ٹرائی اینگل تجارت کہلاتی تھی۔ ان کی روڈ آئلینڈ کے شہر برسٹل میں شراب کی بھٹیاں تھیں۔ یہ شراب اور چند دوسری اشیاء لے کر افریقہ جاتے اور اس کے بدلے مغربی افریقہ کے ساحلی علاقے سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو خرید لاتے، جن کو بعد میں یا تو کریبین یا امریکہ کے جنوب میں چارلسٹن جیسی بندرگاہوں میں نیلام کرنے کے لیے لایا جاتا تھا۔ غلاموں کی تجارت امریکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن گئی۔ یہ سب شمال کی اور اس علاقے کی معیشت کی تعمیر کے لیے انتہائی اہم تھا جو بعد میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ بن گیا۔ نو آبادیاتی دور میں ویسٹ انڈیز کی معیشت کے لیے غلاموں کی تجارت کے ذریعے برطانوی کالونیز میں خوشحالی آئی، جس کے ذریعے علاقہ بالآخر برطانیہ کے خلاف بغاوت کر کے ایک آزاد قوم کی حیثیت اختیار کر پائے۔ سن 1837 میں اپنی موت کے وقت جیمز ڈی وولف امریکہ کے دوسرے امیر ترین آدمی تھے۔ 1787 میں روڈ آئلینڈ نے شمالی امریکہ بھیجے جانے والے غلاموں کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد اس کے بھتیجے نے غیر قانونی طور پر غلاموں کی تجارت جاری رکھی۔ George DeWolf was actively involved. جارج ڈی وولف 1808 کے بعد بھی غلاموں کی غیر قانونی تجارت میں ملوث رہا، لیکن جب کانگریس نے غلاموں کی تجارت میں ملوث افراد کے لیے سزائے موت نافذ کر دی تو 1820 تک ڈی وولف نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ افریقی غلام چاول، تمباکو اور کپاس اگانے میں ماہر تھے۔ یہ مہارت جنوبی باغات کے لیے کام آئی۔ کپاس شمال کے علاوہ روڈ آئلینڈ کی ٹیکسٹائل ملوں کو چلانے میں مددگار رہی۔ جیمز ڈی وولف نے ٹیکسٹائل ملوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی۔ ان ملوں میں کپاس سے کپڑا بنایا جاتا تھا، جس نے امریکہ کے صنعتی انقلاب کو فروغ دیا۔ سن 1861 میں خانہ جنگی کے آغاز پر ریاست ہائے متحدہ میں 40 لاکھ افریقی غلام تھے۔ ڈی وولف کا خاندان اب ان کے وارثوں سے مصالحت کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے خاندان کی تاریخ جانتے ہوئے مجھ پر یہ لازمی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے اہل خانہ نے کیا کیا اور دوسرے لوگوں کی مدد کی جا سکے تاکہ وہ اگر غلامی سے منسلک رہے ہیں تو اس تعلق کو سمجھ سکیں۔ اگر ہم خاندانی تاریخ کے تاریخ حصوں کو دفن کرتے ہیں اور اگر ہم کسی قومی تاریخ کے تاریخ حصوں کو دفن کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہوا ہی نہیں، جو کہ بڑی بری طرح سے ہماری تاریخ کی سمجھ کو تباہ کر دے گا۔ کیٹرینا براؤن کو برسٹل کے قبرستان میں جیمز ڈی وولف کی 2 میں سے ایک خاندانی غلام کی قبر ملی۔ اس تصویر کے پیچھے ایک ہولناک کہانی چھپی ہے۔ 2 بچے جو کہ کرسمس کے تحفے کے طور پر بیوی کو غلام کے طور پر دیے گئے تھے۔ ان کا نام ایجوا تھا۔ یہاں ہونے سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں سن سکتے ہیں۔ عزت دی جا سکتی ہے جو اب نہیں رہی۔ کرس سمکنز کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔